بسم اللہ الرحمن الرحیم. معطا امام محمد. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب شرمگاہیں مل جائیں تو کیا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. ہم ابھی تک غسل کا جو ہے وہ سارا بیان پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پہلے حیض کے بارے میں بھی پڑھا اور پھر جو ہے وہ غسل کا پڑھا کہ کس صورت میں جو ہے وہ غسل جو ہے وہ لازم ہوگا، یعنی صحبت ہو اور یا پھر صرف مباشرت سے ہوگا. اب آگے یہ کویشچن ہے کہ اگر صحبت ہو جاتی ہے لیکن صحبت میں بھی انزال نہیں ہوتا، یعنی منی نہیں نکلتی مرد کی یا عورت کی، تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی محض شرمگاہیں ملنے سے جو ہے وہ غسل کرنا واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اذا التقا، جب مل جائیں الختانان، دونوں جو عضو مخصوص ہوتے ہیں وہ ختانان، یہ جو نا ختن سے بنا ہے، ختنہ جو لفظ استعمال جیسے کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ مخصوص عضو کے اوپر جو چھوٹا سا حصہ ہے جس کو کاٹ دیا جاتا ہے. مرد کے لیے یہ کرنا سنت موقتہ ہے اور عورت کے لیے بعض علاقوں میں کیا جاتا ہے، یہ مستحب ہے، لیکن نہ کیا جائے تو عورت کے لیے اس سے کوئی حرج لاحق نہیں ہوتا. تو ختانان یہ دونوں عضو مخصوص کو کہا جائے گا، یعنی شرمگاہوں کو کہا جائے گا کہ جب دونوں مل جائیں حل یجب الغسل، تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے. اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، حدثنا الزہری، کہ ہمیں زہری نے خبر دی، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کانوا یقولون، وہ کہا کرتے تھے کہ اذا مس الختان الختانہ، کہ جب شرمگاہ سے مل جائے وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اس روایت کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں دو طرح کی یہاں پر رائے آئے گی، جس کے بیچ میں بعض جو ہے وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شرمگاہیں ملنے سے محض جو ہے وہ وضو یا غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، صرف وضو واجب ہوتا ہے، اور اگر انزال ہوگا یعنی کہ منی خارج ہوگی تو ہی غسل لازم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ اسی کی یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس روایت کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو کیا محض شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کر دینے کی وجہ سے غسل لازم ہو جائے گا، یا اس کے لیے انزال ہونا شرط ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں 5 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس مسئلے کے بارے میں یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک غسل کے وجود کے لیے انزال شرط ہے. غسل کے وجوب کے لیے، یہ وجود نہیں ہے، وجوب کے لیے، ٹھیک ہے، انزال شرط ہے. اور محض علاج سے، علاج کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے اندر داخل کر دینا، کسی سوراخ میں داخل کر دینا، تو یہ اس سے مراد ہوگا محض آپس میں ایک دوسرے کو داخل کرنے سے محض جو ہے وہ صرف وضو لازم آتا ہے. علامہ یعنی لکھتے ہیں کہ غسل کے وجوب کے لیے انزال شرط ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابو طالب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت رافع بن خدیج، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت نعمان بن بشیر اور بہت سے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسی بات کے قائل ہیں. تابعین میں سے عطا بن ابی رباح، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حشام بن عروہ اور عامش اسی بات کے قائل ہیں. امام ابو جعفر طحاوی تحریر کرتے ہیں، یہ امام محمد ہے جو کتاب جنہوں نے کی ہے نا، یہ ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نوعیت کے آثار کی وجہ سے بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب کوئی شخص فرج میں وطی کرے اور اسے انزال نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، یعنی اگر جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ کے اندر کوئی وطی کر لیتا ہے، جماع کر لیتا ہے، لیکن اس کی منی خارج نہیں ہوتی تو اس پر غسل بھی لازم نہیں ہوتا. جبکہ اہل علم کا ایک دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ایسے شخص پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام ابو جعفر طحاوی نے وہ روایات نقل کی ہیں جن سے اس موقف کی تائید ہوتی ہے، جن میں سے ایک وہ حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سابقہ ترجمۃ الباب میں نقل کیا. اس کے علاوہ امام ابو جعفر طحاوی نے ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غسل کے وجوب کے لیے انزال کو شرط قرار دیتے ہیں، انہوں نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا. یعنی پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ اس موقف سے رجوع کر لیا تھا، اور پھر بعد میں وہ بھی یہی مانتے تھے کہ جو ہے وہ چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل لازم ہو جاتا ہے. تو امام طحاوی اپنی سند کے ہمراہ محمود بن لبید کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور پھر کمزوری کی وجہ سے اسے انزال نہیں ہو پاتا. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ غسل کرے گا. میں نے کہا کہ حضرت ابی بن کعب اس بات کے قائل تھے کہ اس شخص کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا. تو اس بات سے یہ باقاعدہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو صحابہ کرام پہلے اس حکم کو مانتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا اور بعد میں وہ بھی اسی بات کے قائل ہو گئے تھے
کہ انزال ہو یا نہ ہو غسل جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو روایات ذکر کیے ان سے ان لوگوں کے موقف کی تائید ہو جاتی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ محض شرمگاہوں کے مل جانے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم عقلی اعتبار سے اس مسئلے کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں، یعنی اب یہ نا دوسری چیزوں پر عقل پر قیاس کر کے اگر آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں کہ دیکھا جائے تو ایک حدث ہوتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے جو غسل کو لازم کرتی ہے، ایک حدث ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے جو غسل کو لازم کرتی ہے۔ تو ہم نے اب دوسری چیزوں پر قیاس کرنا ہے، جیسے روزے یا حج پر ہم قیاس کرتے ہیں، تو روزے یا حج میں اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ صحبت ہو چاہے انزال ہو یا نہ ہو، ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حج فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ محض مباشرت ہو، یعنی باقی جسم کا جو حصہ ہے اس سے جو ہے وہ اگر فائدہ اٹھایا جائے تو اس صورت میں ایسا کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور وہ روزے کو نہیں توڑتا یا پھر حج کو فاسد نہیں کرتا، بلکہ دم لازم آتا ہے، یعنی قربانی دینی ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹی چیزیں چھوٹی چیزوں کو لاگو کرتی ہیں اور بڑی چیزیں بڑی چیزوں کو لاگو کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مباشرت ہے محض یعنی چھونا وغیرہ جو ہے یہ چھوٹے حدث کو لازم کرے گا، اور جو اگر جماع کی صورت میں ہو یعنی کہ حد سے اکبر کی صورت میں ہو تو یہ بڑی چیزوں کو لازم کرے گا۔ وہی بات کی یہاں وضاحت کریں کہ محض فرج میں وطی حدث کا باعث ہے، تاہم اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدث چھوٹی ہے یعنی اس کے ذریعے سے وضو لازم ہوتا ہے، یا یہ حدث بڑی ہے یعنی اس کے ذریعے غسل لازم ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں شرمگاہ میں جو جماع کیا جاتا ہے وہ ناپاکی کا باعث بنتا ہے۔ اب وہ ناپاکی چھوٹی ہے یعنی وضو کو لازم کرے گی یا غسل کو لازم کرے گی۔ تو کہتے ہیں جب ہم وطی سے متعلق دیگر احکام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ محض وطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور حج فاسد ہو جاتا ہے، اس کے لیے انزال شرط نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص فرج کے علاوہ عورت کے جسم کے کسی اور حصے پر جماع کرتا ہے تو حج کے دوران اس پر قربانی دینا لازم ہوگا، جبکہ روزے میں کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی۔ تاہم اگر اسے انزال ہو جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ یہ عمل روزے اور حج کے دوران ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس پر حد جاری ہوتی ہے، اگرچہ اسے انزال نہ بھی ہوا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص فرج کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اب اس پر حد جاری نہیں ہوتی، یعنی وہ تعزیر کا مستحق ہوتا ہے، اس صورت میں اس کو سزا ملتی ہے، یعنی کہ چھوٹی چیز کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں، بڑی والی حد اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ مختصر یہ کہ مذکورہ بالا صورتوں میں صرف وطی کے ذریعے وہ تمام امور ثابت ہو جاتے ہیں جو انزال کے ہمراہ وطی کے ذریعے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جماع ایک ایسا حدث ہے جس کے ذریعے شدید حکم ثابت ہوگا اور وہ حکم غسل ہے۔ اسی مسئلے پر ایک اور پہلو سے اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں محض شرمگاہوں کے مل جانے کی وجہ سے ہی حکم ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر بعد میں انزال ہو جائے تو اس کی وجہ سے مزید کوئی اور حکم ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے اگر حد واجب ہونی ہے تو زنا میں تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی جو ہے وہ منی نکلی تھی یا نہیں، یعنی انزال ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، بلکہ محض اگر اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کی جماع کی صورت میں تو اس پر حد لازم کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انزال ہوا یا نہیں ہوا، مہر لازم ہو جاتا ہے جو ہے وہ عورت کو مطلب دینا پڑتا ہے، مرد کے ذمے اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر بعد میں اس کا انزال ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اب دوبارہ مہر دو، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ دوبارہ حد لگے گی، بلکہ ایک ہی دفعہ سے وہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو یہی چیز یہاں پر بیان کریں کہ جیسے حد کے وجوب، مہر کے لزوم وغیرہ کے لیے محض شرمگاہوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا کافی ہے، انزال ہو جانے کی صورت میں مزید کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غسل کے وجوب کے لیے بھی محض شرمگاہوں کا مل جانا کافی ہے، انزال ہونے سے مزید کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اب اخبرنا مالک، ہمیں جو ہے وہ مالک نے خبر دی، اخبرنا ابو النضر بن مولا۔ اب دیکھیں پہلی جو حدیث تھی اس سے کیا بات ثابت ہو رہی تھی کہ جس سے محض جو ہے وہ غسل لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، آگے انہی کے موقف کی مزید تائید کے لیے آ رہی ہیں کہ محض شرمگاہوں کے مل جانے سے بھی وضو جو ہے وہ غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اور ایک وہی حدیث ہے جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، ابی بن کعب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو ہے وفات سے پہلے رجوع کر لیا تھا اپنے اس موقف سے۔ تو اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا ابو النضر بن مولا، کہ ہمیں جو ہے وہ ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ، یعنی ابو النضر نے ہمیں خبر دی جو کہ عمر بن عبید اللہ کے غلام ہیں، اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں انہو سأل عائشہ، کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ما یوجب الغسل، کہ غسل کو کیا چیز واجب کرتی ہے، فقالت، پس انہوں نے بیان فرمایا تدری، کیا تم سمجھتے ہو، ما مسلوکا، کہ تمہاری مثال نہیں ہے، ابا سلمہ، اے ابو سلمہ، مثل الفروج، چوزے کی مثل ہے، یسمع، جو آواز نکالتا ہے، دیکتا مرغ، تسرق،
تسرخو ہوتے ہیں جو مرغے کی مخصوص آواز ہوتی ہے نا مرغیوں کی، ان کو کہا جاتا ہے کہ جب مرغہ جو ہے نا وہ آواز نکالتا ہے، یسمعو تو وہ چوزہ اس کو سنتا ہے، فیسرخو پس وہ بھی اسی طرح کی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے معاہ اس کے ساتھ، اذا جاوزا کہ جب تجاوز کر جائے یا مل جائے، الختان والختانہ شرمگاہ سے، فقط واجب الغسل تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ نے ایک ویسے بیان جو ہے وہ مثال دینے کی کوشش کی کہ تمہاری مثال جو ہے وہ اس چوزے کی طرح ہے کہ جو مرغے کو دیکھتا ہے کہ وہ آواز نکالتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی تم اتنے نہ سمجھو کہ تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتا کہ شرمگاہ سے مل جائے تو غسل لازم ہو جاتا ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو غسل کو لازم کرنے والی ہے۔ اخبرنا مالکن، ہمیں مالک نے خبر دی اور ہمیں یحییٰ بن سعید نے خبر دی اور وہ عبداللہ بن کعب سے روایت کرتے ہیں جو عثمان بن عفان کے غلام ہیں، ان محمود بن لبید کہ حضرت محمود بن لبید نے سوال کیا حضرت زید بن ثابت سے ایسے شخص کے بارے میں یصیب اہلہ کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، ثم یکسلو یہ کسال کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس کے بیچ میں مقصد پورا نہ ہو اور پہلے انسان الگ ہو جائے، یعنی انزال سے پہلے ہی وہ الگ ہو جاتا ہے۔ قال زید بن ثابت، تو زید بن ثابت نے کہا کہ یغتسل وہ غسل کرے گا، فقال له محمود بن لبید کہ محمود بن لبید نے پھر ان سے یہ کہا کہ فإن ابی بن کعب کہ ابی بن کعب جو تھے لا یرا ان کی رائے نہیں تھی الغسل غسل کرنے کی، فقال زید بن ثابت تو زید بن ثابت نے کہا تھا کہ نزع وہ لوٹ آئے تھے قبل اس سے پہلے ان یموت کہ وہ مر جائیں، یعنی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس موقف کی طرف وہ لوٹ آئے تھے، یعنی کہ رجوع کر لیا تھا۔ قال محمد بیان فرماتے ہیں بهذا ناخذ ہم اسی بنیاد پر یہ لیتے ہیں کہ اذا التقى الختانان جب دونوں شرمگاہیں مل جائیں وتوارت الحشفۃ اور حشفہ غائب ہو جائے، حشفہ کہا جاتا ہے جو مرد کے عضو خاص کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس کو تو حشفہ جو ہے وہ غائب ہو جائے، وجب الغسل تو غسل واجب ہو جاتا ہے، انزل او لم ينزل چاہے انزال ہو یا نہ ہو، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔